بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہ جائے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ رشتے اور دوستی کو بچانے کے لیے معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور۔ یہ صفت وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب کوئی آپ سے گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ اذان کی آواز پر ایک بھی دکان بند نہیں ہوتی، اور زلزلے کا ایک جھٹکا آنے پر لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ موت کا خوف ہے، مگر جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا خوف نہیں۔ شکوہ نہیں، صبر کرنا سیکھو، کیونکہ شکوے سے مشکلات بڑھتی ہیں جبکہ صبر سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ بہترین نیکیاں ہیں تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا۔ اگر عقل مند بننا چاہتے ہو تو آپ کو تکالیف سے گزرنا ہوگا۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور حلال روزی سے بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی اندھیری رات بھی روز روشن کی طرح چمکتی ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی اکثر برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ پریشانی کی حالت میں پکڑتا ہے۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، دراصل وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔ تعریف اور تنقید دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدرت کو پسند نہیں ہے سختی زبان میں، اسی لیے رکھی نہیں ہے ہڈی زبان میں۔ جب دل سخت ہو جائے تب آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ علامہ ابن حبان رحمہ اللہ نے فرمایا، خاموشی محبت اور عزت پیدا کرتی ہے، زبان کی حفاظت سکون لاتی ہے۔ خاموشی سے رجوع کرنا کلام سے رجوع کرنے سے بہتر ہے۔ خاموشی محبت اور عزت پیدا کرتی ہے۔ انسان جب غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتا ہے تو وہ دوسروں کی عزت کرتا اور خود بھی عزت پاتا ہے۔ خاموشی جھگڑوں، بحث و تکرار، غیبت اور بدگمانی سے بچاتی ہے۔ جو شخص کم بولتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، اس کی بات میں وزن ہوتا ہے اور لوگ اس سے محبت اور وقار محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان صرف زبان کی تیزی سے اپنے دوست کھو بیٹھتا ہے، جبکہ خاموش رہنے سے بہت سے تعلقات محفوظ رہتے ہیں۔ زبان کی حفاظت سکون لاتی ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، مگر فتنوں، فساد، دل آزاری اور ندامت کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہے۔ جب انسان اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے تو اسے کم پچھتاوا ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے اور وہ ضمیر کی ملامت سے بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خاموشی سے رجوع کرنا کلام سے رجوع کرنے سے بہتر ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے یا ناسمجھی میں کوئی بات کہہ دی جائے تو بعض اوقات اسے وضاحتوں سے مزید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان خاموشی اختیار کر کے اپنی اصلاح کرے تو یہ زیادہ وقار والا طریقہ ہے۔ دوسروں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات سے رجوع کر چکا۔ خاموشی سے رجوع کرنے والا شخص بحث، شرمندگی یا ضد میں نہیں پڑتا،
بلکہ وقار کے ساتھ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ خاموشی صرف بولنے سے رک جانا نہیں بلکہ حکمت سے کام لینا ہے۔ جو شخص زبان پر کنٹرول رکھتا ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے، خود بھی پرسکون رہتا ہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہر وقت بولنے والا عقل مند نہیں ہوتا اور ہر وقت خاموش رہنے والا بزدل نہیں ہوتا، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو وقت، موقع اور فائدے کو دیکھ کر زبان کھولے یا بند رکھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھنا جیسے رخصت ہونے والا آخری نماز پڑھتا ہے، اور ایسی بات زبان سے مت نکالنا جس پر کل کو معذرت کرنی پڑے، اور دوسروں کے پاس جو مال ہے اس کی کوئی طمع اپنے دل میں نہ رکھنا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچاؤ۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے سفر کا ارادہ کیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، برائی کر بیٹھو تو پھر نیکی کرو۔ معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مزید فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی، آپ خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ اس سے درگزر کرو۔